بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أوصيني قال أوصيك بتقوى الله فإنه أزين لأمرك كله قلت زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض قلت زدني قال عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان وعون لك في أمر دينك قلت زدني قال إياك وكثرة الزهق فإن كثرة الزهق تميت القلب قلت زدني قال قل الحق وإن كان مرا قلت زدني فقال لا تخف في الله لومة لائم قلت زدني قال ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. وہ خود روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے گیا اور اللہ کے نبی سے میں نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کیجیے. خود حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کر نصیحت طلب کیے کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، نصیحت کیجیے. تو یہ حدیث میں بار بار سننے کو ملتا ہے کہ قلت زدنی قلت زدنی قلت زدنی. حضرت ابو ذر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اور بھی کچھ ہو تو بتائیے، اور بھی کچھ ہو تو بتائیے، اور بھی کچھ ہو تو بتائیے. ایسے 7 مرتبہ بتائے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایسے 7 باتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام بتائے ہیں اور حضرت ابو ذر پوچھتے گئے ہیں. تو سب سے پہلا سوال سب سے پہلی نصیحت جو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے ہیں، حضرت ابو ذر نے فرمایا اوصینی، اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجیے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اوصیک بتقوی اللہ. اللہ کے نبی کچھ باتوں کا فائدہ بھی فوراً بتائے ہیں. تو ایک بات کیا بولے کہ میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی. آدمی کے زندگی کا بگاڑ کا ذریعہ اللہ کا ڈر نہ ہونا ہے. آدمی کی زندگی کا بگاڑ کا ذریعہ اللہ کا ڈر نہ ہونا ہے. آدمی تول میں کمی کر رہا ہے اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے. آدمی دھوکہ دے رہا ہے اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے. آدمی جھوٹ بول رہا ہے اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے. آدمی نماز چھوڑ رہا ہے اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے. آدمی حقوق کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہا ہے اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے. اگر اللہ کا ڈر ہوگا اس کا فائدہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں اوصیک بتقوی اللہ فإنہ أزین لأمرک کلہ. فائدہ بتائے، جب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے گا تمہارا ہر عمل درست ہو جائے گا، ہر عمل صحیح ہو جائے گا. کون سا بھی عمل اب تمہارا شریعت کے خلاف نہیں ہوگا. تمہارے ہاتھ پیر، تمہاری زبان سے کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچے گی، نہ کسی جانوروں کو، نہ انسانوں کو. آج تو کیا ہے کہ ہمارے سے مومنوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے سے رشتہ داروں کو تکلیف ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے. اس لیے بتاتے ہیں نا، ایک مقولہ ہے کہ آج مسلمان کسی کو نہیں ڈرتا. آج مسلمان دنیا میں کسی کو نہیں ڈرتا. اگر آزمانا ہو تو مساجد کو دیکھ لو، خالی مساجد یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے. اگر مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا تو مسجدیں ایسی خالی نہیں ہوتی تھیں، مسجدیں بھری ہوتی تھیں. تو مسجدوں کا خالی ہونا یہ دکھا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں کیا نہیں ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت آ جائے گی تو تمہارا ہر عمل کیا ہو جائے گا؟ فَإِنَّهُ
ازین لامرک کلہ، تمہارے پورے اعمال صحیح ہو جائیں گے، اس کی اجتماعی زندگی اچھی ہو جائے گی، اس کی انفرادی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اب ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اب یہ بولتے ہی خاموش نہیں ہوئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں کتنی باتیں ملی ہیں، ہم ان کا کتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قلت زدنی، اللہ کے نبی اور کچھ بتائیے۔ حالانکہ صحابہ کیسے تھے؟ جن کو نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیش کیا ہے کہ ایمان لاؤ ایسا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، اے ایمان والوں، نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں، تم ایمان والے ہو، کلمہ پڑھ لیے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، لیکن ایمان تمہارا مجھے جیسا مطلوب ایسا نہیں ہے، تمہارا ایمان کیسے بننا ہے؟ صحابہ جیسا بننا ہے۔ تو وہ صحابہ اللہ کے نبی کو اعمال میں سبقت لے جانے کے لیے، اعمال میں آگے بڑھنے کے لیے سوال پر سوال کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر نے پوچھا اللہ کے نبی مجھے اور کچھ بتائیے، تو اللہ کے نبی دوسری بات فرمائے علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل، اے ابو ذر تمہارے اوپر قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے اور ذکر اللہ بھی ضروری ہے، اللہ کو یاد کرنا، چلتے پھرتے سواری پر، پیدل چلتے ہوئے، سواری پر سفر کرتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے ذکر کرنا الگ بات ہے، لیکن مخصوص طور پر روزانہ صبح شام 5 سے 10 منٹ قبلے کی طرف رخ کر کر وضو کے ساتھ بیٹھ کر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ایک تو چلتے پھرتے ذکر کرنا وہ الگ بات ہے، اپنے زبان کو ذکر سے رطب اللسان رکھنا، تر و تازہ رکھنا وہ الگ بات ہے، لیکن ذکر کے لیے مخصوص طور پر کچھ اوقات نکالنا، 24 گھنٹے میں 1% تو بھی نکالنا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 1%، 5 منٹ سے 10 منٹ، یہ زیادہ ہے کیا؟ 24 گھنٹوں میں 10 منٹ نکالنا، صبح میں 10 منٹ، شام کو 10 منٹ نکالنا ہے، اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، کسی کی طرف توجہ دیے بغیر اپنے دل پر یہ نیت، یہ ارادہ کرے کہ میں گناہوں کا پتلا ہوں، اب میرے ذکر سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو دھوئیں گے، اور یہ نیت کرے کہ میرے گناہ اگر لوگوں پر ظاہر ہو جائیں گے تو میرا کیا حال ہوگا کہ اللہ نے میرے گناہوں کو پردہ ڈال رکھا ہے۔ تو روزانہ ذکر کے لیے نکالنا، اور کیا فرمائے؟ قرآن کی تلاوت کرنا۔ کل اللہ کے سامنے کسی آدمی کی سفارش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے جھگڑا کرنے کا حق قرآن کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ قرآن اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا کہ اے اللہ اس کو جنت میں ڈال، یہ بھوکے رہنے کی حالت میں پڑھا ہے، نیند کو قربان کر کر پڑھا ہے، یہ سفر میں پڑھا ہے، حضر میں پڑھا ہے، اللہ اس کو جنت میں ڈال، یہ جھگڑا کرے گا قرآن۔ تو قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑنا۔ اب اس کا فائدہ بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ دونوں کیا چیز کریں گے؟ ذکر لک فی السماء، قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو گے، تمہارا ذکر کہاں ہوگا؟ آسمانوں میں ہوگا، تمہارا نام آسمانوں میں لیا جائے گا۔ ایک بڑا سا ایم ایل اے ایم پی کو گئے، وہاں جانے کے بعد ایم ایل اے تم نے یاد کرا جی، ایم پی تم نے یاد کرا جی، وہ تو آدمی آسمانوں میں اڑنے لگتا، ایم پی مجھے یاد کرا، ایم ایل اے مجھے یاد کرا، حالانکہ انہیں بھی ختم ہونے والا، انہیں بھی ختم ہونے والا۔ ہمارا ذکر قرآن پڑھنے کی وجہ سے کہاں ہوگا؟ آسمانوں میں ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے زمین پر آئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی یہ صحابی ابو ذر ہے، یہ صحابی کا نام کیا ہے؟ ابو ذر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اے جبرائیل تم کو کیسے معلوم کہ ان کا نام ابو ذر ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے نبی ان کا نام ابو ذر ہے، زمین والے کم جانتے ہیں، آسمان والے زیادہ جانتے ہیں کہ ان کا نام ابو ذر ہے۔ تو حضرت اللہ کے نبی نے وجہ پوچھی کہ کیوں یہ آسمانوں میں اتنے مشہور کیوں ہو گئے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی یہ سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے بڑے فضائل، یہ توحید کی دعوت دینے کے لیے اس لیے اخلاص کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کے اندر اللہ کی توحید کی پوری دعوت ہے۔ تو قرآن کی تلاوت روزانہ رمضان میں اکثر و بیشتر پڑھ لیتے ہیں، 3 قرآن، 4 قرآن، 5 قرآن، 10 قرآن ختم کرنے والے بھی رمضان میں ہیں، لیکن سال بھر قرآن بند، ایسا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ روزانہ ایک صفحہ پڑھیے، لیکن سال بھر پڑھیے، یہ افضل ہے 10 قرآن ختم کرنے والے سے بھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال وہ ہیں جو پابندی سے استقامت کے ساتھ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ ایک صفحہ ہی پڑھیے، پاؤ پارا ہی پڑھیے، آدھا پارا ہی پڑھیے،
دیکھیے پو پارہ پڑھنے سے 4 دن کو ایک پارہ ہو جاتا، 40 دن کو 40 دن کے لیے ایک قرآن ہو جاتا. تو اسی لیے اس طریقے سے یعنی کہ 10 پارے ہوتے، 4 مہینے کو ایک قرآن ہو جاتا، اور سال کے لیے 3 قرآن آسانی ہو جاتے. اور ایک پارہ پڑھنے والوں کے لیے تو بڑی خوشخبری، 12 قرآن ہو جاتے ہیں. بہت آسانی ہے. آج ہمارا موبائل کا آدھا وقت، پورا نہیں، ہم موبائل جتنا استعمال کرتے ہیں اس کا آدھا وقت قرآن کے لیے نکالیں گے، سال کو 20-30 قرآن ہو جائیں گے. سال کو 20-30 قرآن ہو جائیں گے. آج اتنا موبائل استعمال کرتے ہیں، اپنے بیکار کاموں میں لگاتے ہیں، اس کو ٹائم پاس کا وقت سمجھ گئے ہیں. حالانکہ مومن کے پاس کے لیے وقت ہی نہیں ہے، پاس کرنے کے لیے وقت ہی نہیں. اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب آدمی جائے گا ان لمحات کو یاد کر کر افسوس کرے گا جو بیکار کاموں میں گزارا ہوگا جنت میں جانے کے بعد بھی. تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کی تلاوت جب تم پابندی سے کرو گے نا، تمہارا ذکر کہاں ہوگا؟ آسمانوں میں ہوگا. اور ذکر کی پابندی کرنے سے کیا ہوگا؟ نور لک فی الارض، زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا. زمین میں تمہارے نور کا کیا مطلب؟ نور کا یہ مطلب ہے کہ تم اگر نیک کام کرنے کا ارادہ کرو گے نا تو اس میں آسانی ہوگی. آج کتنے لوگ نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ان کو اسباب مہیا نہیں ہوتے، ان کو ذریعے نہیں ملتے. کرنا چاہتا ہے آدمی نیکی لیکن کر نہیں پاتا. آدمی نمازوں کی پابندی کرنا چاہتا لیکن کر نہیں پاتا. آدمی نیک کام کرنا چاہتا لیکن کر نہیں پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اسباب نہیں مل رہے ہیں، اس کو ذریعہ نہیں مل رہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ذکر کی پابندی کرو، تمہارے لیے نور ہوگا، تمہارے لیے روشنی ہوگی، تمہارے لیے راستے ہوں گے، نیک کام کرنے کے لیے راستے پیدا ہوں گے. تم نیک بننا چاہو گے، اللہ تعالیٰ نیک بننے کے راستے کھولیں گے. تم اچھے کام کرنا چاہو گے، اچھے کام کرنے کے اللہ راستے کھولیں گے. کب؟ جب تم ذکر پابندی سے کرو گے. تو یہ 3 باتیں ہوئے، 3 باتوں کے الگ الگ فائدے. اللہ سے ڈرو گے، پوری زندگی بن جائے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے، آسمانوں میں ذکر ہوگا. اور یہاں ذکر کی پابندی کرو گے، تمہارے لیے زمین میں نور ہوگا. اور تمہاری عزت بڑھے گی لوگوں کے درمیان، ممتاز ہوگے. ایک چھوٹا بیٹا ہے، 5 بیٹے ہیں باپ کو، اس کا ایک بیٹا ہے بالکل چھوٹا ہے، لیکن باپ بڑے بیٹے سب کے ہونے کے باوجود بھی چھوٹے بیٹے کو مخاطب کر کر پوچھتا ہے بیٹے تیری کیا رائے ہے، بیٹے تو کیا کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑا متقی پرہیزگار ہے. اس کی محبت اللہ نے مخلوق کے اندر ڈال دیا ہے، اس کے اندر تلاوت کی پابندی، ذکر کی پابندی ہونے کی وجہ سے. تو اسی لیے نور کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کرنا ہے؟ تلاوت بھی کرنا ہے اور ذکر بھی کرنا ہے. تیسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بطول الصمت. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم لمبی خاموشی کو لازم پکڑو، خاموش رہنا. آدمی کیا کرنا، وہ آج اکثر کیا ہو رہا ہے کہ لوگ بولتے ہیں، بولنے کے بعد سوچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ رشتے بھی ٹوٹ رہے ہیں. بولنے سے پہلے سوچنا ہے. یہ جو زبان ہے نا، یہ زبان کیسی ہے معلوم؟ صبح میں حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ یہ پورے جسم کے اعضاء اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو سلامتی سے رہی تو ہم سلامتی سے رہیں گے. تو اگر ٹیڑھی ہو گئی، تو اگر بگڑ گئی تو سزا ہم کو ملے گی. یہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو بگڑ گئی تو تیرا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن تیرا ٹیڑھا پن ہمارے لیے سزا ہے. جا رہا ہے ایک آدمی، اس کو گالیاں دے دیے تو مار کس کو پڑیں گے؟ سر پھوٹے گا، ہاتھ ٹوٹے گا، پیر ٹوٹے گا. گالی دیا ہے اس نے، بیوقوف، نالائق، گدھے کی دم کہا، زبان کہہ کر اندر چلے گئی، لیکن مار کس کو پڑیں گے؟ جسم کو پڑیں گے نا. تو اسی لیے فرما رہے ہیں زبان کی حفاظت کرنا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ لمؤاخذون بما نتکلم به، اللہ کے نبی ہمارے زبانوں سے جو باتیں نکلتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ کیا اس پر بھی ہم کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جملے کو سن کر سکیلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تم کو گم کر دے، تمہاری ماں تم کو بھول جائے. یہ عربی میں ایک طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں غصے کی حالت میں. جیسے اب ہم لوگ کوئی بات بولے، سامنے والا نہیں سمجھتا، چھوٹا بچہ، تو کیا بولتے؟ بیوقوف، اتنا بھی نہیں سمجھتا، کم عقل. یہ جو باتیں بولتے ہیں ایسے جملے تکیہ کلام کے طور پر عربی میں استعمال کیے جاتے ہیں. اس میں سے یہ ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ سکیلت کا امک یا معاذ، تربت یدا کا، اس طریقے سے الفاظ آتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں تم کو گم کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو منہ کے بل پکڑ پکڑ کر فرشتوں کے ذریعے سے جہنم میں ڈالیں گے بوجہ اس کے ان کے زبانوں سے نکلے ہوئے باتوں کی وجہ سے. زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈالیں گے. تو زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. کیا بولنا وہی بولنا، جو بولنا وہ بولنا، جیسا بولنا ویسا بولنا.
بولنے کا طریقہ بھی ہوتا. یہ جو ہے وہ بولتے ہیں ہمیں کیا بھی غلط بولتے نہیں, ایسا بول 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 کے کیا کرتے ہیں, سامنے والوں کے دلوں کو توڑ دیتے ہیں. جڑنے والے دور ہو جاتے ہیں, قریب آنے والے دور چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے بولنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, انداز بھی ہوتا ہے, اس انداز کو بھی سیکھنا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا زبان کے ذریعے سے, عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ تیر کا جو زخم ہوتا ہے وہ جلدی سوکھ جاتا ہے اور وہ زیادہ اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا زبان کا زخم سخت ہوتا ہے. یہ جو زبان کا زخم جو آدمی کو پڑ جاتا ہے وہ موت تک بھی چنگا نہیں ہوتا, وہ موت تک بھی درست نہیں ہوتا. لیکن چاقو کا, تیر کا, کسی کا زخم پڑ گا تو کیا ہو جاتا ہے, وہ چنگا ہو جاتا ہے, وہ درست ہو جاتا ہے. لیکن زبان کا یہ ہے وہ چنگا نہیں ہوتا. اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہارے اوپر خاموش رہو, زیادہ باتیں مت کرو. زیادہ باتیں کرے گا تو آدمی سے گناہ زیادہ ہوگا. آدمی جتنا خاموش رہے گا اللہ اس کے دلوں میں اتنی حکمت کی باتیں ڈالے گا, اللہ اس کے دل میں اتنی دین کی باتوں کو ڈالے گا. اس لیے خاموش رہنے کی پابندی کرنا. اللہ کے نبی اس کے بعد دیکھیے اس کا فائدہ بتا رہے ہیں, علیک بطول الصمت فإنہ مطردۃ للشیطان, شیطان کے مقابلے میں تمہارے لیے ڈھال ہے خاموش رہنا. جنگ میں دیکھے ہوں گے آپ لوگ, ڈھال پکڑتے ہیں نا, ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے, ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے. تو یہ ڈھال ہے خاموش رہنا, شیطان حملہ نہیں کرے گا. تو کیا معلوم ہوا, دو دوست اچھے ہیں, دو رشتہ دار اچھے ہیں, ایک جملہ کسی سے نکلا دونوں کے درمیان ٹوٹ پڑ گیا. تو شیطان یہاں کام کر رہا ہے, شیطان کا یہاں چل رہا ہے. تو ڈھال آ گیا تو اس کا حملہ نہیں چلے گا. اور اللہ کے نبی آگے اس کا اور ایک فائدہ بتائے, فَإِنَّهُ عَوْنٌ لَكَ فِي دِينِ أَمْرِكَ, تمہارے دین کے کاموں میں یہ مددگار بنے گی خاموشی. دین کے کاموں میں مددگار بنے گی خاموشی. تو یہ ہو گئے ہیں 3 باتیں, اور 4 باتیں انشاءاللہ کل بتاؤں گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. یہ روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈالنا ممنوع ہے. کان میں دوا نہیں ڈال سکتے, کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ آنکھ میں ڈال سکتے ہیں, آنکھ میں ڈالنے کی اجازت ہے, آنکھ میں ڈال سکتے ہیں. آنکھ میں ڈالنے سے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے, روزے کی حالت میں بھی ڈال سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. زخم وغیرہ کو دوا وغیرہ لگانا بھی جائز ہے, جیسا بھی ہو زخم کو لگا سکتے ہیں. ایسے ہی بعض لوگوں کے ناخن بالکل بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور اس میں میل کچیل جمع ہو جاتا ہے. تو میل کچیل اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ پانی ناخن کے اندر کے حصے تک نہیں پہنچ پاتا. تو ایسے آدمی کا نہ غسل ہوگا اور نہ ہی وضو ہوگا, زیادہ تر اگر میل جمع ہو گیا. تو اسی لیے اس کی جو کم مقدار ہے 8 دن میں 1 مرتبہ ناخنوں کو نکالنا مسنون ہے, مستحب ہے, نکالنا ہے. اس سے کیا ہوگا, آدمی کے ناخن زیادہ نہیں بڑھیں گے, میل کچیل جمع نہیں ہوگا. 15 دن تک نکالنا جائز ہے, اس سے زیادہ چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے, اور 40 دن تک چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے. تو یعنی حرام کے قریب تک ہو جاتا. اور آج عورتوں میں بھی بعض لوگوں کو دیکھا گیا اور مردوں میں بھی بعض لوگوں کو دیکھا گیا, ایک انگلی کا ناخن بڑھاتے ہیں, کوئی ایک انگلی کا, کوئی بھی انگلی ہو اس کو بڑھاتے ہیں. اور عورتیں سٹائل کے طور پر بعض لوگ بڑے بڑے ناخن بڑھاتے ہیں. یہ بالکل اسلامی طریقہ نہیں ہے, یہ ممنوع ہے. تو اس لیے ناخنوں کو 8 دن میں 1 مرتبہ پابندی کے ساتھ نکالتے رہنا. اور عورتوں کے لیے سخت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آٹا گوندتے ہیں. آٹا جب گنتے ہیں نا, تو گیہوں کا آٹا ہو, جاری کا آٹا ہو, تو آٹا اگر اس میں جا کر لگ جائے گا, باقاعدہ فقہی کتابوں میں آٹے کا ذکر آیا ہے, آٹا جہاں جمع ہو جاتا ہے وہاں نیچے پانی نہیں پہنچتا. اس لیے جب روٹیاں بناتی ہیں عورتیں تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے. کسی بھی حصے میں, کسی بھی ناخن میں آٹا جم گیا ہے تو ایسی صورت میں وہاں کیا نہیں پہنچے گا, پانی نہیں پہنچے گا. اور پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں, غسل بھی نہیں. اور جب وضو بھی نہیں, غسل بھی نہیں, تو نمازیں, عبادتیں کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اسی لیے خاص طور پر ناخنوں کا خیال رکھیں, 8 دن میں 1 مرتبہ نکالیں. اور میل کچیل ہو تو اس کو بھی فوری طور پر عورتوں کو نکالنے کی ہدایت دی جائے. مرد حضرات انگوٹھی پہن سکتے ہیں کیا؟ مرد حضرات کے لیے انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے صرف چاندی کی. چاندی کے علاوہ کوئی زیور مرد کے لیے جائز نہیں ہے, نہ گلے میں, نہ پیر میں, نہ کان میں, نہ ہاتھوں میں. ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے,
وہ بھی 4 گرام 370 پر 4 ملی گرام، 5 گرام سے بھی کم، 4.5 گرام سے بھی کم اتنی وزن کی چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ اور اس میں جو نگینہ، وہ اوپر جو کنکر آتا نا، وہ اگر جو بھی ہو چلتا، اس میں ہیرے کا ہو کوئی بھی ہو، لیکن چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کوئی اور انگوٹھی پہننے کی اجازت بالکل نہیں ہے، چاہے وہ سونے کی ہو، لوہے کی ہو، تانبے کی ہو، دوسرے کسی دھات کی ہو، مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورتیں جتنا چاہے پہن سکتے ہیں، مرد کی جتنی استطاعت ہے اتنا دلا سکتا ہے، عورت پہن سکتی ہے، عورت زینت اختیار کر سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتیں جب ماہواری کے ایام میں ہوتے ہیں، ناپاکی کے ایام میں ہوتے ہیں، تو ترجمہ قرآن، تفسیر کی کتابیں پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، تفسیر کی جو کتابیں ہیں، ترجمے کی جو کتابیں ہیں، اس میں قرآن کی آیتوں سے بھی زیادہ اگر اردو ہے یا پھر اس میں دوسری زبان کے الفاظ ہے، تو ایسی کتابوں کو وہ عورتیں پکڑ سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے۔ کب؟ جبکہ اس میں عربی کیا ہو؟ کم ہو، اور دوسری زبان کے الفاظ زیادہ ہو۔ جیسے اردو ہے، اب معرف القرآن ہی لے لیجئے، معرف القرآن آپ چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں عربی کی عبارتیں بالکل کم ہیں، اردو عبارتیں بہت زیادہ ہیں، تو اس کو بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہیں، اور عورتیں ناپاکی کی حالت میں پڑھ بھی سکتی ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ بے وضو پڑھنے والوں کے لیے اور عورتیں جو حائضہ ہوتی ہیں ان کا پڑھنے کے لیے شرط کیا ہے؟ جہاں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہاں ہاتھ نہیں لگانا، وہاں ہاتھ لگائیں گے تو گناہ ہوگا، یہ ایک بات ہے۔ اسی طریقے سے زیر ناف کے جو بال ہے وہ نکالنے کی حد کیا ہے؟ غیر ضروری بالوں کو نکالنے کی حد کتنی ہے؟ سب سے زیادہ بہتر جو ہے فقہا فرماتے ہیں 8 دن میں 1 مرتبہ ان بالوں کو نکالنا زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے، مسنون ہے، اور 15 دن میں 1 مرتبہ نکالنا جائز ہے۔ 40 دن تک رکھ لینا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی ایسی ہی حالت میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی مکروہ ہونے کے امکانات ہیں، تو اس لیے کم سے کم 15 دن 20 دن کے اندر اندر اس کو صاف کر لینا ضروری ہے، اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے، گندگی ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ ایک آدمی مرغی ذبح کر رہا ہے تو مرغی ذبح کرنے کے وقت میں گردن الگ ہو گئی، اتنے زور سے ذبح کیا کہ گردن کیا ہو گئی؟ الگ ہو گئی، تو کیا کرنا؟ تو وہ مرغی جائز ہے، کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایسا چاہ کر عمدن نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو جہاں تک اس کے رگ کاٹنا ہے وہی تک ذبح کرنا ہے، گردن الگ ہو یا جیسا کاٹنا ذبح کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر غلطی سے کاٹ دیے ہیں تو مرغی جائز ہے، کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک بکرا یا بکری، گائے، بھینس، جو بھی ہمارے حلال جانور ہے، ایسی حالت کو پہنچ گئے کہ اب مرنے کے قریب ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اوپر سے گر گیا، کوئی چوٹ لگی، مرنے کے قریب ہے، یا ایسے ہی گھر میں تھا، مرنے کے قریب آ گیا، اب اس کا جو مالک ہے کیا کرتا؟ بھائی اس کو بیکار پھینکنے کے بجائے کیا کریں گے؟ ذبح کر کھا لیں گے، ورنہ کیا ہے؟ بیکار ہو جائے گا۔ مردار ہمارے لیے مال، کل ہی مسئلہ آیا نا، مردار مسلمانوں کے لیے مال نہیں ہے، نہ بیچنا جائز ہے، نہ اس کی رقم لینا جائز ہے، نہ اس کا کھانا جائز ہے۔ تو اب اگر مردار ہوگا تو نقصان ہوگا، یہ سمجھ کر کیا کرے گا؟ ذبح کر دے گا۔ تو اب ان تمام چیزوں میں ایک بات یاد رکھیے، جب ایسے جانور کو ذبح کیا گیا جو بیمار ہو یا چوٹ لگ گئی ہو یا اوپر سے گر گیا ہو یا کوئی اور زخم اس کو لگ گیا ہو، جب ذبح کریں گے 2 چیزیں پائی جانا ضروری ہے، 2 چیزیں پائے جانا ضروری۔ ایک یہ، جب اس کو ذبح کرے تو اتنا خون نکلنا جیسے کہ صحت مند جانور کو کاٹنے سے خون نکلتا ہے، ایک شرط یہ۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جیسے صحت مند جانور ذبح کرنے کے بعد حرکت دیتا ہے، ایسے یہ بھی حرکت دینا۔ یہ 2 چیزیں پائی گئی تو وہ جانور حلال ہے، ورنہ حلال نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر کیا ہوتا، چوٹ لگنے کے بعد، ایک ایسی ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد یقین ہو گیا کہ اب یہ ایکسیڈنٹ سے وہ مرنے والا ہے، تو ذبح کرنے سے اس کی موت ایکسیڈنٹ سے ہوئی ہے، ذبح سے نہیں ہوئی ہے، تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے 2 شرطیں یاد رکھیے، ذبح کرنے کے بعد وہ حرکت دینا اور اس کا خون بھی صحت مند جانور کی طرح نکلنا ضروری ہے۔ جی، اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن کرنا کیسا ہے؟
ہاں ہاں ہاں، ایک تو ہے نکاح آج ہوا ولیمہ کل ہوا یا ایک دن چھوڑ کر ہوا، یہ بھی جائز ہے. ایک ہے نکاح ظہر عصر میں ہوا اور ولیمہ مغرب میں ہوا، یہ بھی جائز، دونوں صورتیں جائز ہیں. اصل میں مسنون ولیمے کا طریقہ کیا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ملنے کے بعد، یعنی تنہائی اختیار کرنے کے بعد، زفاف کے بعد ولیمہ کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. اور بعض لوگ اللہ معاف کرے اتنی جہالت مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے، اتنی جہالت مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میاں بیوی رات کے بعد ہی کل اگر ہو گیا ہے ولیمہ، آج نکاح ہوا کل ولیمہ ہے، تو مسلمانوں کے اندر ایک جہالت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ میاں بیوی اگر ہم بستری نہیں کیے تو ولیمہ کو جائز نہیں سمجھتے، ولیمہ کو جائز نہیں سمجھتے. یہ غلط ہے. ہم یہ میاں بیوی کا جو ہے رات میں ملنا نکاح کے رات میں ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. وہ ان کی صحت کے حساب سے، ان کے جذبات کے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو اس کو ہم لوگ ضروری سمجھ کر ولیمے کو غلط سمجھنا یہ درست نہیں ہے. اور رہا مسئلہ یہ، ولیمے کو جب چاہے سہولت کے اعتبار سے کر سکتے ہیں. البتہ جب بھی ابھی عصر کے بعد نکاح ہوا اور وہ مغرب کے بعد ولیمہ کر رہے ہیں تو 10 منٹ یا 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے بھی کم سے کم میاں بیوی کا تنہائی میں ملنا ضروری ہے. یعنی جو معنی ہیں وہ شرعی اعتبار سے کچھ معنی ہیں، شرعی معنی وہ تمام چیزیں اس میں اندر ہوتی ہیں. یعنی کہ ان کی تنہائی ایسی ہو کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، جو بھی ہمارے لیے ضروری ہے، ایسی تنہائی ان کو مل گئی تو اب اس کے بعد ولیمہ کرنا مستحب ہے، ولیمہ کر سکتے ہیں. اور کمبائنڈ کر کے، یعنی عورتوں کا کچھ مال اور کیا کہتے ہیں شوہر کی طرف سے کچھ مال، دونوں کا ملا کر ایک نکاح کر لیتے ہیں. اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ولیمے کا پورا خرچ کون رکھنا؟ شوہر والے رکھنا. لیکن اگر ہم اس کو مت کرو بولے تو کیا ہوتا بولو؟ دو الگ الگ کر دیتے پھر. تو یہ اس اعتبار سے درست کہتے ہیں بعض علماء، اس اعتبار سے درست کہتے ہیں بعض علماء کہ اگر ان کو منع کر دیا جائے گا تو اب 1 لاکھ خرچ ہوا ہے، 2 لاکھ خرچ ہو جائیں گے. اب کیا کریں گے؟ نکاح والے بھی کھلائیں گے، ولیمے والے بھی کھلائیں گے. تو اس لیے اس بڑے گناہ سے، بڑے ایک مناسب چیز سے بچنے کے لیے اس کو جائز قرار دیتے. لیکن صحیح طریقہ، اسلامی طریقہ، شرعی طریقہ یہی ہے کہ ولیمہ کا پورا خرچ شوہر والوں کے ذمے ہے، لڑکے والے کے ذمے ہے. وہ اس میں کمنٹ نہ ہونا ہی زیادہ بہتر ہے. اور نکاح والوں کا کچھ بھی نہیں ہے. نکاح بتایا نا میں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ نکاح کرے. اب ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، لڑکی کو بولنا پڑتا ہے، اے لڑکیوں کے ماں باپ، تم میں جو استطاعت ہے وہ نکاح کرے. اس لیے چندہ کرتے ہیں، آ کر مسجدوں میں پوچھتے بیٹی کا نکاح ہے، بیٹی کا نکاح ہے، بیٹی کا نکاح. آج تک بیٹے کا نکاح ہے چندہ دو کون بھی نہیں پوچھا. نبی بول رہے ہیں بیٹوں کے ذمے ہے، نوجوانوں کے ذمے ہے نکاح کا خرچہ. لیکن ہمارا الٹا ہو گیا. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کو تھامنے والے ہیں. لیکن آج کیا ہو گیا؟ عورتیں مرد کو تھامنے والے ہیں. شادی ہونے کے بعد عورت کا کھا رہا ہے، عورت کا پی رہا ہے، عورت لائی ہوئی بیڈ پر سو رہا ہے، عورت لائی ہوئی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے. تو عورتیں مرد کو تھامنے والی ہو گئی. تو یہ کیا ہو گیا؟ پورا الٹا سیدھا ہو گیا ہے. تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ خرچہ لڑکوں والوں پر ہے، لڑکیوں والوں پر نہیں ہے. اگر جدا کریں گے تو الگ الگ ہونے کا امکان ہے، تو ایسی صورت میں کمبائن کر لینا بھی زیادہ بہتر نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں الگ الگ کرنے کے مقابلے میں بہتر ہے. لیکن صحیح طریقہ کیا ہے؟ شوہر لڑکے کے ذمے ہی پورا ولیمے کا خرچہ ہے. لڑکے والے پوچھ رہے تھے اس کا جو رشتہ تو کیا دے دیں، کیا پہلے پوچھ رہے لڑکے والے سے انہوں کیا دے دیں گے سنا. لڑکے والے پہلے ڈیمانڈ رکھتے ہیں ایسا ہونا ویسا تو. لڑکی والے پہلے رکھتے ہیں ویسا ہونا. وہی بولتا ہوں نا، یہ سب انٹرنیشنل بکھا رہے ہیں. جو پوچھنے والے ہیں وہ سب کیا ہے؟ یہ کیا بولتے ہیں؟ بھائی ہمارے لیے کیا بھی نہیں، آپ کی بیٹی کے لیے فریج کیا کرتی ہے؟ کیا پکائے سے پورا رکھو 2 بار کھا سکتی. میرے لیے کیا بھی نہیں، آپ کی بیٹی کے لیے ہاسپٹل بھیج دینے کو گاڑی. میرے لیے کیا بھی نکو، آپ کی بیٹی کے لیے گھر بنا کو دینا، کار لا کو دینا. میرے لیے کیا بھی نہیں، آپ کی بیٹی کے لیے. تو اتنا سب بیٹی کے لیے ہے تو بیٹی ان کے گھر پہ رہنے چھوڑ، تو کیا کر لگاتا ہے؟ تو کرلے کو آنے کا مطلب کیا ہے کہ بیوی میری ہو گئی تو خرچہ میرے اوپر ہے. اور ایک بات، پہلی ڈیلیوری کون کرنا؟ ماں باپ کرنا. جیسے ہی پریگننٹ ہوگی بھیج ڈالتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. ڈیلیوری کا خرچہ اور جو کرانا ہے وہ سب لڑکے کے ذمہ ہی ہے. پوچھ کر لے رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر پوچھے بغیر دے رہے ہیں، ایسے ہی لے کر آ گئے.
ایسی صورت میں بھی وہ اتنا زیادہ مقدار میں دیتے ہیں کہ وہ بھی بولنے کی حد تک نہیں رہتا. حالانکہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ بالکل منع کریں. اور دلیل دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا. یہ بھی کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا. یہ دلیل دینا درست نہیں ہے, وہ جہیز نہیں تھا. وہ کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا. تو بالکل جو بھی ہے یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں. پوچھ کر لینا یہ بھی زیادہ, یہی تو ہے مانگ کر لینا. اور باہر بیٹھ کر مانگ کر لینے والوں میں ان کے لینے میں کیا فرق ہے؟ یہ گھروں میں آ کر گھس کر مانگتے ہیں, وہ گھروں کے باہر بیٹھ کر مانگتے ہیں بس. جی اور کسی کو پوچھنا ہے؟ ہاں بالکل, روزے کی حالت میں نہا سکتے ہیں, ناخن نکال سکتے ہیں, کٹنگ کرا سکتے ہیں, غیر ضروری بال نکال سکتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سخت کام کرنے والے بار بار کلی بھی کر سکتے ہیں. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کر سکتے ہیں. اور کسی کچھ کو پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.